أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے پاس ہیں، سب کی روزیاں اللہ پر ہیں یا اللہ کے پاس ہیں. وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی. سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری، ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے. مستقر اور مستودع کی تعریف میں کچھ ایسے اختلاف ہے. بعض کے نزدیک منتہائے سیر یعنی زمین میں چل پھر کر جہاں رک جائے مستقر ہے، جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے. بعض کے نزدیک رحم مادر مستقر اور باپ کی سلب مستودع ہے، اور بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا حیوان جہاں رہائش پذیر ہو اور اس کا مستقر ہے، اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہو وہ مستودع ہے. تفسیر ابن کثیر امام شوکافی کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد وہ رحم مادر اور مستودع ہے، وہ حصہ زمین ہے جس میں دفن ہو. اور امام حاکم کی ایک اور روایت کی بنیاد پر اسی کو ترجیح دی ہے. بہرحال جو بھی مطلب لیا جائے آیت کا مفہوم واضح ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مستقر و مستودع کا علم ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. دوستو، بات کچھ ایسے ہے کہ ہر بندہ اپنے پروفیشنل میں ماسٹر ہے، اپنے پروفیشنل کو سمجھتا ہے. اگر نہیں سمجھتا تو قرآن کو نہیں سمجھتا، نہیں سمجھتا تو شریعت کو نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی حکم دیا ہے یہی حکم دیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ امام، ولی، دربار، شاہ، سردار، بادشاہ، کہیں نہیں فرمایا. ہر جگہ یہی فرمایا میرے رسول کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو. جہاں یہ روکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک جاؤ، جو چیز دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ. اگر مگر ادھر ادھر گنجائش پیدا مت کرو.
خالص دین کو پکڑو۔ ہم لوگ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اتنی محبت شدت پیسے کے جمع کرنے میں ہے کہ پوری 40 سال 50 سال عمر گزر گئے، نہیں پتہ چلا قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے۔ بچے بہت مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بہت بڑے شہروں میں رہتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ BS MBBS PhD پبلک سروس CA FSC اور جو بھی ڈگری ہیں دوستو، یہ سب قبر تک کی ہیں۔ ایک قرآن ہے جو آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے اور قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایک سورۃ ملک ہے، وہ اللہ سے بحث کرے گی کہ اللہ اگر اس کو بخشش نہیں کرتے آپ تو مجھے قرآن سے نکال دو۔ یہ وہ سند ہے، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ وہ ڈگری ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا جہاں آپ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور جن کے لیے آپ صبح شام محنت کر کے بچوں کو پڑھا کے جو کچھ سکھاتے ہیں وہ یہی کچھ ہے کہ بھئی اپنی روزی کما لیں۔ صبح بندہ فوت ہوتا ہے 7 بجے 8 بجے، شام کو 7 8 بجے تک 12 گھنٹے کے بعد یہ اولاد، یہ بیوی، یہ بھائی، یہ بہن، یہ رشتہ دار، یہ دوست، یہ ملازم، یہ پارٹنرشپ ہمیں گھر میں نہیں رکھتی۔ کیوں کہ 12 گھنٹے ہو گئے ہیں، اس کو دفنائیں، لے چلیں، بدبو نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا آخری سٹیٹس ہے۔ بیٹے نے دبئی سے آنا ہے، بھائی نے فلانی جگہ سے آنا ہے، بھائی وہ نہیں پہنچ سکے، چلیں لے چلیں۔ یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہمارا اس سے تعلق ہے۔ یہ جتنا بھی تعلق بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ دنیا کا وقت گزارنے کے لیے، بیویاں دی، دن رات بنائے، بچے دیے، گھوڑے دیے، اونٹ دیے، بزنس دیا، ہاتھ پاؤں چلائے، صرف دنیا میں وقت گزارنے کے لیے۔ آخر مر جانا ہے۔ قرآن مجید میں 3 دفعہ اللہ نے یاد کیا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل تمام نفس، وہ نفس جو نفس ہے جس نے سانس لیا، ذائقہ وہ چکھے گا موت کا۔ اب قرآن میں آج تک کوئی اس کی غلطی نہیں پکڑ سکا، نہ نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے۔ ہمارے پاس اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو سننے کا ٹائم نہیں ہے، پیسہ پیسہ اور پیسہ۔ آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ بندہ قبر کے کنارے پہنچ جاتا ہے، اس کے پہنچنے پہ ارمان کرنے کا، افسوس کرنے کا اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل نہیں کرتے، 20 25 50 ہزار کے اسکول میں داخل کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں بھاگ کے، اس نماز کا قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، جہنم ہے ایسے مصلین کے لیے جو دنیا دکھاوا کرتا ہے۔ جو وہ نماز کا لفظی معنی ہے خشوع خضوع۔ آپ ایک SHO، ایک جج، ایک افسر کے پاس کھڑے ہو کے اپنی تفتیش سناتے ہیں، اپنی داستان سناتے ہیں، وہ تفتیش کرتا ہے، وہ چائے بھی پی رہا ہوتا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تھانے میں، آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، وہ کہتا ہے گل کرو میں سنتا پیا، حالانکہ دھیان اس کا کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ جی 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 کر کر کے اس کو ایک ایک بتاتے ہیں، اس کے بعد اس کی مرضی سنیں نہ سنیں۔ اتنا ٹائم آپ ایک چھوٹے سے جھگڑے پہ لگاتے ہیں، اگر اتنا ٹائم اگر ہم 1 نماز 2 نماز 3 نماز میں لگائیں، اللہ سے رابطہ جوڑیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا، وہ ہماری قدر نہیں کرے گا؟ اللہ سے بڑا قدردان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی جگہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، اے انسان تو نے ہماری قدر نہیں کی۔ اب جب انسان اپنا سانس 10 منٹ روک کے، اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنی پلک جھپکنے کی جو یہ آنکھ جھپک رہی ہے، اس کو 10 منٹ روک کے دکھائے، انسان واش روم 2 دن روک کے دکھائے،
انسان اپنے معدے کو کنٹرول نہیں کر، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا متاع الغرور متاع الغرور متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، یہ سامان ہے۔ میری جو اسٹڈی ہے، میں ایک طالب علم ہوں، قرآن مجید میں 44 دفعہ ایک سپارہ ہے، سورہ 30واں سپارہ، اس میں 44 دفعہ قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ مجھے بتائیں کیا ضرورت پڑی اللہ کو قسمیں اٹھا کے ہمیں دوزخ سے بچانے کی؟ آج یہاں باپ تنگ آ جاتا ہے، اولاد سے آگ کر دیتا ہے، بیوی سے تنگ بندہ آتا ہے اسے طلاق دے دیتا ہے، نوکر سے تنگ آتا ہے اسے فارغ کر دیتا ہے، فیکٹری سے نقصان ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی کام جو آپ کو تنگ کرے، ایک وہ رب العالمین کی ذات ہے، جب آؤ اوکے ہے، جب آؤ معافی ہے، جب آؤ پیار ہے۔ پورے قرآن مجید کا اگر آپ نام لیں تو 290 دفعہ غفور الرحیم آیا ہے۔ اس سے بڑا بتائیں اور ہماری کیا سہولت ہوگی کہ وہ غفور الرحیم بیٹھا ہے ہمیں بخشنے کے لیے۔ جب ہم آئیں گے نہیں، جب ہم اس کی سنیں گے نہیں، جب ہم نے اس کی ویلیو رکھی ہے 10-12 ہزار روپے کا مولوی، یا جب فوت ہوں گے کلخانی کرا لیں گے، دیگ لگا لیں گے، بھائی ایسا نہیں ہے۔ دیگوں سے اگر بخشا جاتا بندہ، کلخانی سے اگر بخشا جاتا بندہ، نماز ساری عمر نہ پڑھے، کلمہ درود کا نہیں پتہ، ایمان کا نہیں پتہ، ملاوٹ والا زندگی گزاری ساری عمر، چیزوں میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، سارا کریانہ ملاوٹ، جھوٹ منافقت، اور آخر میں آپ اس کو بخشوانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ سارے نبیوں کا سردار اللہ راضی، ساری جنت اس کے لیے، دنیا اس کے لیے، اماموں کا انبیاء، وہ فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 31 مرتبہ آیا، ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی قوم الٹا جلال میں، قوم الٹا صبح سے شام ناشکری۔ الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گیا وہ، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر آ گئی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں سمجھتا، ہرگز نہیں مانتا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر بھی نہیں مانتا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، جب یہ آنکھوں سے دیکھ لے گا، علم کے اپنے علم جو اس کا علم ہوگا، مطلب سائنس ہوگا، اس سے دیکھ لے گا، اس میں پھر یہ کیا کرے گا؟ اس کی تو واپسی نہیں، اس کی تو بیوی بچوں سب نے کہا 12 گھنٹے ہوگی سے لے چلو، یہ تو گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس میں تو بدبو ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک ہی سپارے میں 44 قسمیں کھا کے کہا ہے کہ انسان میری مان لے، میرے نبی کی مان لے، راہ راست پہ آ جا۔ نماز کا جو حکم ہے، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا ساروں کا خدا، اس کے آگے ہم کھڑے ہوتے ہیں، 10 منٹ میں 17 رکعتیں پڑھ کے وہ جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ پہلی میں کیا پڑھا ہے، دوسری میں کیا پڑھا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو دل سے کام نہیں ہوتا وہ کیا قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق دے۔